السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 6 جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرس۔ تو مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا یہ چھٹا چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس چھٹے چیپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان کا اقتصادی راہداری منصوبہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو شارٹ فارم میں سی پیک بھی کہتے ہیں، جسے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سی پیک۔ سی پیک نہیں ہے تو یہ ورڈ ہے سی پیک، مطلب کہ سی سے مراد چائنا، پی سے مراد پاکستان، ای سے مراد اکنامک، سی سے مراد کوریڈور، مطلب کہ چین اور پاکستان کا اقتصادی راہداری منصوبہ۔ مطلب کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے، مطلب کہ تجارت کو بڑھانے کے لیے اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کو جو ہے چین اور پاکستان کا اقتصادی راہداری منصوبے کا نام دیا گیا، جس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں سی پیک، مطلب کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ تو اس معاہدے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تجارت کے لیے جو ہے پورے اس خطے میں، جو ایشیا کا جو خطہ ہے، ساؤتھ ایشیا کا جو یہ خطہ ہے، اس کے اندر جو ہے تجارت کو کیا کیا جائے، فروغ دیا جائے۔ اور اس معاہدے کا جو خاص مقصد ہے کہ دو ملکوں کے درمیان پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے تجارت کو خاص طور پہ بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کے ساتھ بھی اس منصوبے کی وجہ سے تجارت کو فروغ ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے افغانستان کے ساتھ بھی تجارت کو فروغ ملے گا۔ مطلب کہ اس سے جو ہے بہت سارے اور بھی کنٹریز جو ہیں فائدہ اٹھائیں گے اس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی مدد سے۔ اچھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چین اور پاکستان کا اقتصادی راہداری منصوبے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کتاب کہتی ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے، کہ یہ والا منصوبہ جو ہے خاص طور پہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے، تجارت کو بڑھانے کے لیے جو ہے قائم ہوا، بنایا گیا، اور جس کا مقصد جنوب مغربی پاکستان سے جنوب مغربی پاکستان، مطلب کہ پاکستان کا جو جنوب والا، مطلب کہ کراچی والا جو حصہ ہے، کراچی بندرگاہ ہے، کراچی والا جو سمندر ہے، اس سے جنوب کراچی والی سائیڈ، اور مغربی مطلب کہ یہ بلوچستان والی جو گوادر والی سائیڈ ہے، اس کے ذریعے سے کیا کیا جائے، تجارت کو فروغ دیا جائے اور تیل اور گیس کی ترسیل جو ہے ممکن بنائی جائے کم وقت میں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جنوب کا جو علاقہ ہے، مطلب کہ کراچی والی سائیڈ، مغربی کا مراد مطلب کہ بلوچستان والی گوادر والی سائیڈ، کہ جہاں پہ گوادر بندرگاہ ہے، اس سائیڈ سے لے کر چین کے شمال مغربی، مطلب کہ جو چین کا شمال مغربی علاقہ ہے، جو کیا کہلاتا ہے، سنکیانگ کہلاتا ہے، تک گوادر بندرگاہ ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے سے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل ہے، کہ پاکستان کے ان علاقوں سے، مطلب کہ جو جنوب مغربی ہیں، مطلب کہ کراچی والے اور کوئٹہ والے جو علاقے ہیں، بلوچستان والے علاقے ہیں، ان علاقوں سے تیل اور گیس کی ترسیل کو چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ تک جو ہے پہنچانا۔ اچھا، تیل اور گیس کی خاص طور پہ بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ تیل اور گیس کی جو ترسیل ہوتی ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے، اس وجہ سے چائنا اور پاکستان نے سوچا کہ تیل اور گیس کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لے جانے کے لیے، مطلب کہ اس کی تجارت کے لیے، اس کی ترسیل کے لیے جو ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جانے کے لیے کیا کیا جائے، ایک موٹر وے بنائی جائے، بہترین قسم کی بندرگاہ ہو جو گوادر بندرگاہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریلوے کے ذریعے جو ہے کیا کیا جائے، اس کی ترسیل کی جائے گیس اور تیل کی۔
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گیس اور تیل کی ہمیشہ ترسیل کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ سمندر کے ذریعے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ جو کراچی والا سمندر ہے وہ کس سائڈ پہ آ رہا ہے؟ گوادر والی سائڈ سے، گوادر والی جو بندرگاہ ہے وہاں سے یہ تیل اور گیس گاڑیوں وغیرہ پہ، ٹرکس وغیرہ پہ جو ہے اٹھا کر جو ہے چین کے شمال مغربی علاقوں تک لے جایا جاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ سنکیانگ کہتے ہیں۔ کہ کم وقت میں، کہ بہت ہی کم وقت لگتا ہے اس منصوبے کے ذریعے کہ بہترین قسم کے روڈ بن رہے ہیں، بہترین قسم کے ریلوے ٹریک ہیں، بہترین قسم کی یہ بندرگاہ ہے کہ سامان کو لادنے کے لیے، سامان کو اتارنے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اقتصادی راہداری دونوں ممالک کے تعلقات میں مرکزی اہمیت کی حامل تصور کی جاتی ہے، کہ یہ منصوبہ جو ہے بہت بڑی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کی کتاب سے لکھ لی تھی، 2-3 لائنیں جو تھیں، اور باقی جو ہے آپ کی کتاب سے ریڈ کراتا ہوں اور اس کو سمجھاتا بھی جاؤں گا۔ اسٹوڈنٹ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے۔ چین پاکستان کا اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان اور پورے خطے کے ممالک کی معیشت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ کون سا خطہ؟ مطلب کہ یہ جو منصوبہ ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ، یہ صرف چین اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے، جو اس خطے میں جو ہے جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے، اس خطے کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، اور مطلب کہ اس خطے کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ منصوبہ جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے، روڈوں کے ذریعے، اس گوادر بندرگاہ کے ذریعے بہت سارے کنٹریز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکیں گے اور سامان کی جو ترسیل ہے وہ آسانی سے کر سکیں گے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری سے یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، جس کی وجہ سے اس خطے کے اندر جو ہے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، آمدنی میں اضافہ ہوگا، روزگار بڑھے گا، کافی سارے کنٹریز جو ہیں وہ ترقی بھی کریں گے، ان کی معیشت بھی سنبھلے گی۔ یہ منصوبہ مختلف خطوں کو باہمی طور پر منسلک کر کے ترقی و خوشحالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کہ یہ منصوبہ جو ہے مختلف خطوں کو، یہ خاص طور پہ ایشیا کے ساتھ ساتھ، مطلب کہ چائنا، پاکستان، بھارت، ایران، افغانستان، ان کو مطلب کہ ان کو جو ہے کیا کرنے کے ساتھ ساتھ، تجارتی ترقی دینے کے ساتھ ساتھ، یہ یورپین کنٹریز یا دوسرے کنٹریز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے فائدہ مند ایک منصوبہ ہے۔ جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے انگلش کنٹریز، یورپین کنٹریز جو ہے اس کے ذریعے سے اپنے سامان کی خرید و فروخت کر سکیں گے یا منگوا سکیں گے، ترسیل کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے آغاز کے پیش نظر اس منصوبے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ کہ افغانستان میں قیام امن، مطلب کہ جب سے امن قائم ہوا ہے، پہلے کیونکہ امریکہ نے جنگ چھیڑی ہوئی تھی افغانستان میں، اب جو ہے امریکہ افغانستان سے بھاگ گیا ہے اور افغانستان کے اندر جو ہے امن ہے، مطلب کہ جنگ نہیں ہے۔ جب جنگ بندی ہوئی، افغانستان کے اندر امن آیا ہے، ایک حکومت قائم ہوئی ہے، طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس حکومت کے قائم ہونے کی وجہ سے افغانستان میں امن آیا، اور امن کی وجہ سے اس منصوبے کی جو مطلب کہ کیا ہے کہا جائے کہ اہمیت جو ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے پاکستان، افغانستان، چائنا، ایران جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو ہے بارڈر ملتے ہیں۔ جب افغانستان کے اندر جنگ تھی تو صاف ظاہر ہے ان ممالک کے اندر بھی بے چینی تھی، مطلب کہ جنگ کسی طرف بھی جو ہے رخ کر سکتی ہے۔ افغانستان میں امن کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ سے تجارت بڑھے گی۔ کہ جب افغانستان میں امن آ گیا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے گوادر بندرگاہ کے ذریعے تجارت اور بڑھے گی۔ پاکستان کی معیشت پر اس کے مثبت اثرات کی توقع کی جا رہی ہے۔
کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس منصوبے کی وجہ سے کافی حد تک سنبھلے گی، اس بات کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ معیشت جو ہے پاکستان کی کافی حد تک سنبھلے گی اور پاکستان کو اس کی وجہ سے کافی زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ ویسے بھی پاکستان جو ہے دنیا کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے، لیکن اس منصوبے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے اور بھی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر سی پیک کے تحت توانائی، سڑکوں، ریل، صنعت اور سیاحت وغیرہ کے شعبوں کو ترقی ملے گی۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، معیشت مستحکم ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ ملک کی معیشت کے مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، کہ جس طرح چائنا نے جو ہے ترقی کی ہے، چائنا نے جو ہے اپنے ملک کے اندر جو تبدیلیاں لائی ہیں، جو تجربات کیے ہیں اپنے چائنا کو ترقی دینے کے لیے، تو ان تجربات کو کیا کیا جائے گا، پاکستان کے اندر کیا جائے گا یا ان خطوں کے اندر کیا جائے گا کہ ان تجربات سے فائدہ اٹھا کے جو ہے ان ممالک کی جو ہے ترقی دی جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ چین اور پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار، تو اسٹوڈنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔